دیکھیے، میری ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بے عزتی کر سکے. کسی شخص کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر جبر کر سکے، جب تک کہ وہ جس کی ساتھ زیادتی کی جائے یا جس کے ساتھ جبر کیا جائے، جب تک وہ اس کی اجازت نہ دے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ ہم کسی کو بے عزتی کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے. جس چیز کی آپ اجازت نہیں دے رہے کسی کو، کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر وہ ٹھونس سکے. اس کو سمجھنے کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. جو بدھ تھے نا، مہاتما بدھ، وہ ایک جگہ گئے تو لوگ ان کے مخالف تھے، انہوں نے ان کو گالیاں دی. تو انہوں نے بہت مسکراتے ہوئے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ گالیاں میں آپ سے نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں پچھلے گاؤں میں گیا تھا، اس میں انہوں نے مجھے مٹھائی کے تھال دیے تھے، میں تو مٹھائی کھاتا نہیں ہوں، تو میں نے ان کو مٹھائی واپس کر دی اور ان سے میں نے مٹھائی نہیں لی. اسی طرح آپ نے مجھے گالیاں جو دی ہیں، میرے پاس اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. صرف مجھے فکر یہ ہے کہ انہوں نے تو مٹھائی کا تھال اپنے بچوں کو اور لوگوں کو کھلا دیا ہوگا، یہ جو گالیاں آپ کو میں نے آپ سے نہیں لے رہا، تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں مجھے آپ کے بارے میں پریشانی ہے. انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور اپنی بات کی کنوکشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کسی اور شخص کی رائے یا کسی اور شخص کا بیہیویئر اس کو انفلوئنس ہی نہ کر سکے. اور جتنے بھی آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ایک کتاب، یہ ایک سائیکالوجسٹ کی کتاب ہے جس کا نام ہے وکٹر، سیکنڈ نام مجھے بھول گیا. اس کتاب کا عنوان ہے مین ان سرچ آف میننگس. اور وہ یہودی تھے، اور وہ جو نازی کیمپوں کے اندر جب ہوا نا، یہودیوں پہ ظلم ہوا، تو اس میں تھے. ان کو اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا، گنجا کر دیا گیا، ننگا کر دیا. اس نے کہا ہم سب کو ننگا کر کے گنجا کر کے کر دیا، کبھی کبھی ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا تھا کہ میں کون ہوں. یعنی ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوتی تھی. لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بتایا کہ اس سارے میں بھی میرے اندر ایک طاقت موجود تھی جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا تھا، اور وہ میرا اپنا آپ تھا. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے یا کوئی ہمارے اوپر جبر کر لیتا ہے، کوئی ہمارے پر ظلم کرتا ہے، وہ بیسیکلی ہماری اپنی اندر کی تربیت کا فقدان ہوتا ہے. اور بہت سارے پرابلم جو کسی اور کے پرابلم ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنا پرابلم بنا لیتے ہیں. مثلا ایک آدمی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو یہ اس کا پرابلم ہے، ہم اس کو اپنا پرابلم بنا لیتے ہیں. اگر تو جس بات پر وہ آپ سے لڑ رہا ہے وہ صحیح بات ہے، تو پھر تو آپ اس کو گلے میں ہاتھ ڈال لیں، اسے کہا شکریہ یار، تم نے مجھے کہا کہ میں بہت گھٹیا انسان ہوں، تو مجھے پلیز ایکسپلین کرو. اور اگر وہ ایکسپلین کر دے اور ہم واقعی گھٹیا نکلیں، تو اس کو گلے میں لو، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو اور اسے کہو کہ یار بڑی مہربانی، تم نے مجھے بتا دیا. اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اسے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کا پرابلم ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے بنا لینا اگر، اور اپنے آپ کو سمجھ لے. بہت دفعہ جب ہم جو جبر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ جاوید اقبال پہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جاوید اقبال کی ایگو پر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جاوید اقبال فرض کریں جیسے پہلے میں تھا، قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے، یہ اس پر جبر، پرنسپل میں تھا، میں گیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا وہاں سے. یہ جاوید اقبال پہ جبر نہیں ہوا، وہ پرنسپل پہ جبر ہوا ہے، اور وہ جو پرنسپل ہے وہ میری ایگو ہے. تو اگر انسان اپنی ایگو کو سمجھ لے اور وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے ان کو ریئل انڈرسٹینڈ کر لے، تو کوئی اس کی انسلٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ میرا خیال ہے.